من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ قیامت والے دن کافر لوگ اور نافرمان لوگ اپنے ہاتھوں کو چک ماریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہم نے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو دوست کیوں بنایا، ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر اللہ کے نافرمان تھے، ہم نے ان سے یاری کیوں لگائی۔ تو فرمایا لقد اضلنی، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا عن الذکر، قرآن سے، انہوں نے ہمیں گپ شپ کے اندر لگائے رکھا، قرآن سے غافل کیا، ایسے لوگوں کو ہم نے دوست کیوں بنایا۔ قیامت والے دن چک لگائیں گے اپنے ہاتھوں کو۔ اور بعد اذ جاءنی، قرآن کے آنے کے بعد۔ اب یہاں پر مفسرین نے واضح کھلا لکھا ہے، فرمایا ایک تو اس سے مراد کفار ہیں، کافر لوگ ہیں، اور دوسرا طبقہ اس آیت کے ذیل میں مسلمانوں کا بھی ہے۔ وہ والے مسلمان جو قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں، قرآن پڑھنے سے غافل ہیں، قرآن کے سیکھنے سے غافل ہیں، یہ لوگ بھی کل قیامت والے دن کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے، اور افسوس کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے ہاتھوں کو کھائیں گے، لیکن ادھر انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے ان شیطان، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، خذولا، ذلیل کرنے والا۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ شیطان انسان کو ذلیل کرے۔ اب ذلیل کرنے کی کئی صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے اندر شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسان ذلیل ہو۔ سب سے پہلا ذلیل کرنے کی اس نے صورت کیا کی تھی؟ ہمارے باپ کے ساتھ کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ فرمایا کہ جس نے آپ کے باپ کو ننگا کرنے سے نہیں چھوڑا، کیا وہ آپ کو چھوڑے گا؟ اور یہ جو ہمارا سطر آج کھلا ہوا ہے، یہ تو پہلے نہیں تھا نا، پہلے تو جنتی لباس تھا انسان کے اوپر، یہ شرمگاہیں وغیرہ، یہ پیشاب پخانہ، یہ چیزیں تو جنت میں نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں لانے والا کون ہے؟ شیطان ہے نا۔ شیطان نے ہماری ماں کے اور ہمارے باپ کی جنتی کپڑے اتروائے۔ جب وہ ہمارے ماں باپ کو ننگا کر سکتے ہیں تو کیا ہمیں ننگا نہیں کرے گا؟ اس نے تو قسم کھائی ہے اللہ کے ذات کی، اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اوے اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، تیری عزت کی قسم میں ہر ایک کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، ہر ایک کے اوپر میں اپنا زور لگاؤں گا۔ ہاں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے نیک بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، انہیں میں کیا کروں گا؟ ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، اس کے علاوہ ہر ایک کے اوپر میں زور لگاؤں گا اور میں جہنم کو ان لوگوں سے بھر دوں گا۔ یہ تو اس نے ازل کے اندر فیصلہ کیا تھا، اور اللہ نے بھی اس فیصلے کے اوپر کیا کیا؟ اس فیصلے کو قبول کیا۔ فرمایا جا تجھے چھوٹ ہے، تجھے میں ایک وقت تک، وقت مقررہ تک چھوٹ دیتا ہوں، تو زور لگا، جو تیرے زور کے اندر آ گیا، جو تیرے جال میں پھنس گیا، تو جہنم میں نے انہی لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، خذولا، ذلیل کرنے والا۔ ذلیل کرنے میں شیطان کا ہاتھ ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول کہیں گے قیامت والے دن، یا ربی، اے پروردگار، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا، ڈالا ہے، ھذا القرآن، قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا، یعنی میرے قرآن کو میری قوم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یہ کل قیامت والے دن شکایت کریں گے، کون کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن کی آیات کریمہ ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، صاف ستھری ہیں۔ آپ نے تو صرف اور صرف یہی ہے نا سنا کہ شفاعت ہی کریں گے محمد الرسول اللہ، سفارش ہی کریں گے، لیکن رسول اللہ کیا کریں گے؟ شکایت بھی کریں گے۔ قرآن پہلے بھی عرض کیا تھا اس مقصد کے لیے نہیں آیا
کہ قرآن صرف اور صرف مردوں کے اوپر پڑھا جائے۔ یہ کتاب مردوں کی ہے ہی نہیں، یہ کتاب زندوں کی ہے، اور یہ مردہ کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے۔ اس نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ چیزیں آپ کو دی ہیں۔ قرآن اس کے لیے نہیں آیا کہ مردے کی سانس نہیں نکل رہی، پڑھو سورہ یاسین دبا کر سانس نکالے قرآن، نہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ ثانوی طور پر آپ نے پڑھا تو روح نکلنے میں آسانی ہوگی، لیکن مقصد قرآن کا یہ نہیں۔ کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، مردہ چلا گیا، اب مردے کو قرآن کے سائے کے اندر لے کر جاؤ، یہ قرآن کا واللہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، قرآن کے سائے میں ہو، یہ بھی اس قرآن کا مقصد نہیں۔ اب بیٹی کے اوپر سایہ کرو قرآن کا، قرآن کی تعلیمات بیٹی کو دو، بیٹی کو بتاؤ بیٹی خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، ذرا تجھے قرآن سے بتاؤں۔ بیٹی، ماں جو ساس ہے یہ ماں کی طرح ہے، اس کی خدمت تو نے کرنی ہے، دیکھ احادیث کے اندر کتنی فضیلت آئی ہے، یہ چیزیں سکھاؤ بیٹی کو۔ پھر قرآن کا اگر سایہ اس کے اوپر نہ بھی کرو، غلاف کے اندر قرآن اس کے سر کے اوپر نہ بھی پکڑو، بیٹی کس کے اندر ہوگی؟ سکون کے اندر ہوگی۔ اور ساری زندگی بیٹی کو قرآن کی تعلیمات سے دور رکھو، اور جب اس کی رخصتی کا وقت آئے تو اس کے اوپر سر کے اوپر قرآن پکڑو، تو یہ قرآن پکڑنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہی میت کے سامنے قرآن پکڑ کر لے کر جانا، میت کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں۔ میت نے اگر زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہے نا، زندگی کے اندر حرام نہیں کھایا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن کو سیکھتا رہا، زندگی کے اندر قرآن تھا، مرنے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن نہ لے کر آئے نا، تو اسے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں۔ اگر میت نے ساری زندگی قرآن کے خلاف گزاری، قرآن کا کبھی منہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، گھروں کے اندر قرآن پڑے رہے اور ان کے اوپر دھول آ کر جمتی رہی، تو اب ایک قرآن نہیں، ایک ٹرک بھی اگر قرآنوں کا لے کر اس کے آگے چلے نا، تو اسے وہ قرآن فائدہ نہیں دیں گے۔ قرآن صرف اور صرف زندہ کتاب ہے، زندگی کے اندر آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر زندگی کے اندر اس پر عمل کیا نا، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، فرمایا قرآن کو زندگی کے اندر اگر اپنایا، زندگیوں پر اس پر عمل کیا، اسے پڑھا، راتوں کو اٹھ کر اس کی تلاوت کی، پھر یہ آپ کے لیے کیا بنے گا؟ سفارشی بنے گا۔ فرمایا پھر جب قبر میں اتاریں گے، سب سے پہلے جب روح فرشتے قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ادھر بھی کھڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کرنا۔ قبر میں جب اتارا جائے گا، فرشتے آئیں گے سوالات کے لیے، ادھر بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حشر کے اندر اٹھ کر کھڑا ہوگا، ہر جگہ پر کھڑا ہوگا۔ یہ قرآن آپ کے لیے کیا کرے گا؟ سفارشی بنے گا۔ لیکن کب بنے گا؟ جب دنیا اس کے مطابق گزاری ہوئی ہوگی۔ دنیا میں اسے پوچھا نہیں تو پھر یہ آپ کے لیے اچھا۔ دوسری چیز، مرنے کے بعد لوگوں کو پیچھے لگا دیے، جی پڑھو، دڑا دڑ قرآن کے ختم کرو، یہ ٹھیک ہے، اصال ثواب ہے، اسے ثواب ہوگا، لیکن خود اگر زندگیوں کے اندر حرام ہی کھاتے رہے، قرآن کی طرف آئے نہیں، تو پھر ان کا قرآن پڑھنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو اپنی قبر کے اندر وہی چیز آپ کو فائدہ دے گی جو آپ نے دنیا کے اندر کی ہوگی۔ آپ کے پیچھے لوگ کرتے رہے، ثواب ہے، لیکن اللہ بھی اوپر انصاف والا ہے کہ ساری زندگی آپ اللہ کے احکام کے خلاف گزار کر جائیں اور مرنے کے بعد وصیت کر جائیں کہ میرے پیچھے اتنے ختم کرنا اور میرے پیچھے اتنا معاملات کرنا، وہ چیز فائدہ آپ کو نہیں دے گی۔ تو فرمایا یہ شکایت حضور کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں ہوگی کہ اے پروردگار، انہوں نے میرے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا تھا، میرے قرآن کو توجہ نہیں دی تھی۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ قرآن کا کتنا شوق رکھتے ہیں۔ تراویح کی نماز بھی آپ کے سامنے ہے، یہ درس قرآن بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہزاروں میں سے کتنے لوگ آتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا شوق ہے۔ لیکن یہی اگر کسی اور نے لوگوں کو بلایا ہوتا قرآن کے علاوہ کہ فلاں MPA کی میٹنگ ہے، لوگ کیسے دوڑتے اس کی طرح، اور دوڑتے بھی کس طرح؟
ساری مکمل تیاری وغیرہ کر کے کہ ایم پی اے کی جانب جا رہے ہیں، ایم پی اے نے بلایا ہوا ہے۔ اللہ کے قرآن کو وہ اہمیت نہیں جو ایک انسان کو ہے، جو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہوا ہے اسے ایک اہمیت ہے، لیکن قرآن کو اہمیت نہیں۔ تو کیا پھر کل ہم پکڑے نہ جائیں گے اس قرآن کے حق کے بارے میں؟ فرمایا انہوں نے میرے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں، اچھا دوسری توجیہ مفسرین نے اس آیت کی یہ بھی کی کہ یہی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی کی۔ دنیا کے اندر بھی فرمایا اے اللہ یہ تیرے لوگ جو ہیں یہ قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال رہے ہیں، میں یہ عتبہ شیبہ دوسرے ابو جہل ان ساروں کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ قرآن کو توجہ نہیں دے رہے اور یہ قرآن کو کیا کر رہے ہیں، ٹھٹھا اور مذاق بنا رہے ہیں۔ تو اب اللہ جواب میں کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اے محمد الرسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں غم زدہ ہوتے ہیں؟ یہ کوئی پہلا آپ کے ساتھ تو کام نہیں لگ رہا، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں ہر ایک کے لیے ہم نے دشمن بنائے ہیں مجرموں میں سے۔ وہ سب سے بڑا مجرم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مجرم نہیں جو قرآن کا مجرم ہو، جو قرآن کے خلاف بغاوت کرتا ہو وہ سب سے بڑا مجرم ہے، اور جو نبی کی تعلیمات کے خلاف لگا ہوا ہو وہ سب سے بڑا مجرم ہے، اور جو نبی کے خلاف لگا ہوا ہو وہ بڑا مجرم ہے۔ اور ان سارے بڑے مجرموں میں ایک مجرم وہ بھی ہے جو اللہ والوں کے خلاف کیا کرے، پراپوگنڈے کرے، اور جو مساجد کے خلاف پراپوگنڈے کرے، مسجد کے اندر سیاست چلائے، یہ بھی کیا ہے، بڑا مجرم ہے۔ ادھر انہوں نے بھی کیا کیا تھا، محمد الرسول اللہ کے خلاف کیا کیے تھے، پراپوگنڈے کیے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نئی بات نہیں ہے محمد الرسول اللہ آپ کے ساتھ، آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے مجرم بنیں گے، آپ سے پہلے بھی بنے ہیں نا۔ آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں، ہر ایک کے مجرم نہیں تھے، ہر ایک کے مجرم تھے، ہر ایک نے اٹھ کے نبی کے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو فرمایا نبی عدو من المجرمین، تو اسی طرح آپ کے خلاف بھی کیا ہے، مجرم بنیں گے۔ تو کوئی بھی حق پرست ہوگا اس کے مجرم بنیں گے، یعنی اس کے دشمن بنیں گے۔ منافق کوئی ہوگا اس کا کوئی کیا نہیں ہوگا، دشمن نہیں ہوگا۔ حق کی بات کریں گے، حق کی دعوت دیں گے، لوگ گالیاں بھی دیں گے، لوگ پیچھے باتیں بھی کریں گے، لوگ ٹھٹھے اور مذاق بھی کریں گے۔ اگر محمد رسول اللہ کے خلاف ہوئے ہیں تو اور لوگوں کے خلاف نہیں ہوں گے۔ فرمایا لیکن کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ جب آپ صبر کریں گے تو وَقَفَا، پھر کافی ہے، بِرَبِّكَ، آپ کا رب، ہادین، ہدایت دینے کے اعتبار سے، وَنَصِيرًا، اور مدد کے اعتبار سے۔ ڈٹ جائیں نا، جتنی بھی تکالیف آتی ہیں ڈٹ جائیں ان کے اوپر، تو پھر اللہ کیا کریں گے، ہدایت کا راستہ بھی دیں گے، وَنَصِيرًا، اور مدد بھی کرے اللہ۔ پھر کاموں کو اللہ ایسے کھولے گا کہ آپ کے سوچ وہم گمان کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہوگی، اللہ آپ کے راستوں کو ایسے صاف کرے گا۔ تو ہر آدمی کے اوپر مشکل حالات، پریشانیاں آتی ہیں، جب ان پریشانیوں کے اوپر انسان ڈٹ گیا، صبر کر لی، ہمت باندھ لی، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، راستے کو کھول دیتے ہیں۔ تو فرمایا وقال الذین، کہا کافروں نے، وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے۔ ایک اعتراض دوسرا ان کا ادھر آ رہا ہے، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ میں۔ اب یہ دیکھیں نیا اعتراض کر، منہ لوگوں کے کبھی بھی بند نہیں ہوں گے، ہر ایک کام آپ کریں چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، تو 100 آدمی ہے، 100 میں سے 10 ایک طرح کی بات کریں گے، 10 دوسری طرح کی بات کریں گے، ہر ایک کی بات علیحدہ ہوگی، آپ کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام، یاد رکھ لیں۔ آپ مثال کے طور پر باہر جا کر مسجد کے اندر کوئی ایک چیز لگا دیں، پھر آپ اس چیز کے ساتھ ذرا دور ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک پانی کا کولر لگا دیں، لگانے کے بعد تھوڑا دور ہو کر کھڑے ہوں، لوگ آئیں گے، اب لوگوں کی باتیں سننا، بعض تو کہیں گے
جس نے لگایا ہے اللہ اسے اجر نصیب کرے۔ بعض آئیں گے کہیں گے اس کی کیا ضرورت تھی مسجد کے اندر، لوگ گھروں سے پانی پی کر آئیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوگی، کسی کی بھی بات ایک نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی برا کام ہوگا اس کے روکنے والے بھی ہوں گے، اس کے حمایتی بھی ہوں گے۔ تو یہ تو اسی دور سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کی ذات سے زیادہ اکمل اور مکمل ذات کائنات کے اندر کسی کی بھی نہیں۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ ایک نمونہ ہوتا ہے نا، تو آپ کسی کو نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اگر اس کے اندر ہی فرق ہو تو پھر نمونے کا کیا فائدہ؟ تو نبی کو اللہ بالکل عیوب سے کیا کرتے ہیں؟ پاک کر کر بناتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی چھوڑتے نہیں۔ تو لوگوں نے نبی کے اوپر کیسے تانے ڈالے، کیسے نبی کے اوپر الزامات لگائے، یہاں تک کہا کہ یہ رات کو جاتا ہے، جا کر خود بخود قرآن کو لکھتا ہے، لوگوں سے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد آ کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ پھر ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی، بعضوں نے کہا دماغ نہیں ہے، مجنون ہو گیا ہے، بعضوں نے کہا شاعر بن گیا ہے، ہر ایک کا منہ تھا، ہر ایک کی اپنی بات تھی۔ ابھی ویسے ہی ایک اور منہ بھی ادھر آ گیا، بعضوں نے کہا لولا نزل علی القرآن جملۃ واحدہ، اس قرآن کو ایک دفعہ میں کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ 23 سال کے عرصے کے اندر اتر رہا ہے، کبھی ایک آیت اترتی ہے، کبھی رکوع اترتا ہے، کبھی سورت اترتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں یہ قرآن اتار کر دیا جاتا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اٹھا کر دے دی گئی، ایسے ہی قرآن بھی اٹھا کر دے دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ اچھا، یہ اعتراض کرنے کے بعد وہ بڑے ہی ٹھاٹھ کے اندر آگے کہا کہ ہم نے تو اس دفعہ ایسا محمد کے اوپر اعتراض کیا کہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں۔ اب اللہ یہاں پر جواب دیتے ہیں، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس قرآن کو ایک ہی مرتبہ کے اندر؟ اب اللہ جواب فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح ہم اتار رہے ہیں تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لنثبت بہ فؤادک، کہ اے محمد رسول اللہ، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اس لیے ہم اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ اب یہ اتنی لمبی کتاب ہے، اس کی کوئی آیت نہ ہوتی، کوئی ٹکڑے نہ ہوتے تو اسے الف لام میم سے والناس تک یاد کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ اب یہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوئی ہے نا، ان ٹکڑوں کو چھوٹا سا بچہ 4 سال کا بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ 4 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ قرآن کو اتارا اور اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس قرآن کو ہم نے بہت ہی آسان بنایا۔ پھر اس کی منازل یعنی منزلیں بنائی گئیں، پھر اس کے اندر اور زیادہ آسانیاں پیدا کی گئیں۔ تو یہ کیا عرض کرنے کا مقصد؟ کہ یاد اچھی طریقے سے ہو جائے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو مقصد تھا قرآن کا تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا، مفسرین نے لکھا جیسے ہی مشرکین اعتراض کرتے تھے محمد رسول اللہ پر، اس اعتراض کے جواب کو اللہ قرآن بنا کر اتار دیتے تھے۔ یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت پہنچانا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا تھا، اور مضبوط ہوا۔ فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور دوسرا مقصد بیان ہو گیا تاکہ اس کو اجزاء کے اندر تھوڑا تھوڑا جو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے، اس لیے ہم نے قرآن کو اس لیے اتارا۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی اعتراض، کوئی سوال آپ کے اوپر نہیں کرتے، اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم اس کا حقیقی طور پر جواب آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ کوئی اعتراض ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر کریں آپ کے پاس جواب نہ ہو، ہر سوال کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اور کیسے دیتے ہیں؟ احسن تفسیرا، کھول کر بیان کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز پھر مبہم نہیں چھوڑی، ساری چیزوں کو کیا کیا؟ کھول کھول کر بیان کیا۔ ایک ایک اعتراض انہوں نے کیا، اللہ نے کئی جوابات قرآن کے اندر کھول کھول کر دیے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ یحشرون علی وجوہہم، یہ جو نبی کا قرآن کا دشمن ہے،
فرمایا اس کا کیا حالت ہوگی، کیا حشر ہوگی؟ فرمایا ان لوگوں کو الذین، ان لوگوں کو یحشرون، جمع کیا جائے گا، ہنکا کر لایا جائے گا میدان محشر کے اندر، علی وجوہہم، چہروں کے بل، ان کے چہرے زمین کے اوپر ہوں گے اور ٹانگیں ان کی کیا ہوں گی؟ پیچھے کی طرف ہوں گی، یہ گھسیٹ رہے ہوں گے انہیں بالوں سے پکڑ کر۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنمیوں کے لمبے لمبے بال ہوں گے، فرشتے ان بالوں سے پکڑیں گے، منہ ان کا زمین کے اوپر رگڑنے ہوگا۔ فرمایا الی جہنم، اسی طرح کھینچ کھینچ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ جو ہیں نا، شر مکانہ، یہ جگہ کے اعتبار سے بھی برے ہیں، ٹھکانہ بھی ان کا کیا ہے؟ برا ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستہ بھی ان کا کیا ہے؟ برا ہے، بٹکے ہوئے راستے کے اوپر ہیں، سیدھے راستے کے اوپر نہیں ہے۔